آپ سے گزارش ہے کہ اپنا قرآن کا حسب مطالعہ پیش کریں. آپ کے پاس آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے, 9:30 تک ہونے والے 10 بجے آپ ختم کر دیجیے. السلام علیکم. ایک دفعہ آپ سب لوگ درود پڑھ لیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے بنی نوع انسان, تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے. جو سینوں کی بیماریاں ان کے لیے شفا ہے, ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے. آپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اللہ کا فضل اور بڑی رحمت ہے, بس اس پہ تو ہمیں خوشیاں منانی چاہیے. یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو ہم جمع کر رہے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. ساتھیو, یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58 ہے, یعنی 57 اور 58 ہے, جس پہ میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے تھوڑی بات کروں گا اس پہ انشاءاللہ. کہ ایک تو سب سے پہلے بات یہ کہی جا رہی کہ یا ایھا الناس, یعنی اس کتاب کی مخاطب پوری بنی نوع انسانیت ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے یا کسی خاص مکے والوں کے لیے یا عربوں کے لیے ہے. یہ ایسا نہیں ہے, یہ پوری بنی نوع انسانیت کے لیے یہ کتاب آئی ہے. اچھا, تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنے کی اور عربی کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی. آپ کو پتہ ہے کہ اس کتاب کی وجہ سے کئی لوگ عرب نہیں تھے وہ عرب بن گئے. یعنی انہوں نے بچپن سے یہ ایسے سٹارٹ کی عربی کہ ان کے بچے بھی اور آگے وہ عربی بن گئے. بالکل عرب نہیں تھے, غیر عرب تھے لیکن عرب بن گئے. اچھا, تو ہم اپنے آپ کو اس سے نکال نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں جی سمجھ نہیں آتی, کیونکہ ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. حالانکہ یہ قرآن کوئی مشکل کتاب نہیں ہے, بڑی آسان ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے, اللہ نے 4 دفعہ یہ بات کہی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. نصیحت کے لیے ہم نے اس کو آسان بنایا. کوئی ہے, اللہ پوچھ رہا کوئی ہے جو اسے نصیحت حاصل کرے. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی کوشش کرتا ہے نا, جیسے پہلے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ لَيْسَ الْإِنسَانُ إِلَّا مَا سَعَىٰ. ہر انسان کو دنیا میں بھی وہی ملے گا جو اس نے صحیح کی, کوشش کی, کاوش کی. دنیا آخرت میں بھی وہی ملے گا جو اس نے کاوش کی ہوئی ہوگی, کوئی کوشش کی ہوگی, کوئی بھاگ دوڑ کی ہوگی. تو اگر ہم کوشش کریں, اور کرنی چاہیے ہمیں, کیونکہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا ہے اس کام کے لیے. یعنی جو لوگ ایمان لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اس کتاب پہ ایمان لے آئے اور مسلمانوں میں داخل ہو گئے, ان کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہیں میں نے چن لیا ہے اس کام کے لیے. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ, کہ اللہ کے راستے میں اتنی جدوجہد کرو جتنا کرنے کا حق ہے, اس نے تمہیں چن لیا ہے. اچھا, ہم چنے ہوئے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو اس قرآن کی آیت کو لے کے بھی نہیں بیٹھتے, غور و فکر بھی نہیں کرتے, کوشش بھی نہیں کرتے, پوچھنے کی بھی نہیں کوشش کرتے. اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے فَاسْأَلْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر سے, اہل قرآن سے, مقصد یہ کہ ذکر کیا ہے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اہل قرآن سے پوچھو اگر تمہیں نہیں کوئی بات سمجھ آتی تو. چاہے تم نہیں جانتے تو اہل قرآن سے پوچھو کہ قرآن کو سمجھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم نہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں, بس جدھر لگے ہوئے ہیں الحمدللہ جی لگے ہوئے ہیں, بس ٹھیک ہے.
حالانکہ یہ کتاب ہماری کتاب ہے اور ہماری بڑی ذمہ داری ہے. ہم ہی چنے ہوئے ہیں کہ ہم اس کے لیے پوری جدوجہد کریں. اللہ کے لیے جدوجہد کرنا یہ ہم پہ فرض ہے. ہم چنے ہوئے ہیں اور ہم اس کے لیے کچھ کر ہی نہیں رہے. ہمارے مسلمانوں سے آپ کھڑے کر کے پوچھ لیں کتنے کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے, پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنا قرآن کے ساتھ ہمارا لگاؤ ہے. کیا میری 40 سال 50 سال یا 60 سال عمر ہوگی میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں سیکھ سکا؟ باقی کام تو کوئی کہو, رزق کے لیے دنیا کے لیے مجھے نہیں آتا. میں نے کتنے لوگوں کو ایسے کو جانتا ہوں کہ 20 سے زیادہ لوگوں کو میں نے کام یہاں سکھا کے وہ ماشاء اللہ کاریگر بنے ہوئے بڑے بڑے. کیوں؟ کہ ان کی روزی ہے اس میں. کیا یہ قرآن ہم نہیں سیکھ سکتے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نہیں سیکھا جا سکتا, ہم اس کی آیتیں نہیں ہماری سمجھ میں آتی, ہم اس کو نہیں سیکھ سکتے. ضروری ہے یہ پوچھا جائے گا. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ قیامت کے دن یہ قرآن رکھ دیا جائے گا اور ہمیں بلایا جائے گا کہ کیا یہ آیتیں تمہارے پاس آئی تھی اور پھر تم نے ان آیتوں کے ساتھ کیا کیا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. آپ سنیں ذرا کہ جو میرے اس ذکر سے اعراض برت کے چلیں گے, یہ اعراض ہے حضرت, یہ ہم اس میں پورا قرآن کے جڑے ہوئے نہیں ہے, پورا ہم نے پکڑا ہوا نہیں ہے, اس کو سمجھنے کی سمجھانے کی کوشش ہم نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. پہلے تو اس کی معیشت تنگ کی جائے گی جو اس سے اعراض برت کے چلے گا. آپ دیکھ لیں امت مسلمہ کی معیشت کا کیا حال ہے, کیونکہ جو اس کے اندر احکامات ہیں ان پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر معیشت کا یہی حال رہے گا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. قیامت کے دن ان کو اندھا اٹھایا جائے گا. وہ بندہ کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. یا اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا, میں تو دیکھنے والا تھا. اللہ کیا کہے گا, قال كذلك اتتك آیاتنا. اسی طرح میں نے بھی تو تمہیں آیتیں دی تھی نا. یہ آیتیں کس کی طرف سے آئی ہیں؟ اللہ کی طرف سے آئی ہیں. فنسیتھا, تو نے ان کو بلا دیا. ہم بلائے بیٹھے ہیں حقیقت اس کو, قرآن کو ہم بلائے بیٹھے ہیں. اس کو سمجھنے کی, سمجھانے کی, تدبر کرنے کی, غور و فکر کرنے کی جو ہماری ذمہ داری ہے وہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہم, اور غافل ہو رہے ہیں. اس قرآن نے قوموں کو اٹھایا اور قرآن کی وجہ سے قومیں زوال میں گئی. یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے پوری بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. موعظہ آواز سے نکلا ہے, تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تمہاری طرف آ گئی ہے. رب کون ہے جس کی طرف سے نصیحت آئی؟ آپ کا کفیل آپ کو کوئی ایڈوائز کرے, آپ کا مینیجر, آپ کا کمپنی کا مالک جس کے پاس آپ کام کر رہے ہیں وہ کوئی آپ کو ایڈوائز کرے, نصیحت کرے, تو آپ اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ یہ کس کی طرف سے نصیحت ہے؟ رب کی طرف سے. رب کون ہے؟ کون ہے رب؟ آپ اگر قرآن سے دیکھیں گے نا قرآن کو تو بڑی بات سمجھ جائے گی. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. رب کون ہے؟ جو تمہیں پیدا کرتا ہے اپنی ماؤں کے پیٹوں میں. یخلقکم فی بطون امہاتکم, جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری پیدائش کرتا ہے. ایسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ کیسے انسان ماں کے پیٹ میں پلتا ہے, بنتا ہے. ظلمات ثلاث, 3 اندھیروں کے اندر. ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے تمہارا رب. اب اس کی طرف سے ایڈوائس ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہاری طرف ایک نصیحت بھیجی ہے. نصیحت, اب میں آپ کو کہوں حافظ صاحب میں آپ کو کوئی نصیحت کر رہا ہوں, یا آپ مجھے کہیں امین بھائی میں آپ کو کوئی نصیحت کر رہا ہوں, تو پھر کیا اس کا مطلب ہو؟ کیا آپ مجھے کچھ سمجھا رہے ہیں بھائی باہر نہیں جانا, بڑی چیکنگ ہو رہی ہے, باہر نہیں جانا, گولی چل رہی ہے, یہ نہیں کرنا یہ ہو جائے گا, یہ نہیں کرنا یہ ہو جائے گا. اللہ یہی ایڈوائس کر رہا ہے, نصیحت کر رہا ہے, آواز کر رہا ہے کہ ایسے نہیں کرو, ایسے چل کے آؤ, ایسے نہیں کرنا, یہ کام کرنے ہیں, یہ کام نہیں کرنے, یہ کام کرنے کے, یہ نہیں کرنے کے, یہ چھوڑنے ہیں. اس کو کہتے ہیں واز, نصیحت. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہاری طرف وہ رب, اس رب کی طرف سے جو تمہیں پالتا ہے. پہلے تو ماؤں کے پیٹوں میں پالتا ہے, پھر آخر تک رزق کون دیتا ہے؟ رازق کون ہے؟ رب. پالنے والا رب کے تو میں نہیں پالنے والے. ظلمات ثلاث, ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. یہ ہے تمہارا رب اور اسی کی ہے بادشاہی. لا الہ الا هو فانا تصرفون. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے الہ. تم کہاں بہکائے جا رہے ہو, کدھر جا رہے ہو بھائی؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم.
دیکھیں اب آیتوں کی کیسے تشریح کرتی ہے. اسی آیت کی تشریح ہو رہی کہ اگر تم کفر کا رویہ اختیار رکھو اللہ بے نیاز ہے. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم, اللہ تم سے بے نیاز ہے. ولا یرضی لعبادہ الکفر, لیکن کفر کرنے پہ وہ راضی نہیں ہوتا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کفر کر رہے ہیں, آپ جو اپنی مرضی جو مرضی کر رہے ہیں, جیسی مرضی زندگی گزار کے آپ چلے جائیں گے. آپ اپنے آپ کو باندھتے نہیں ہیں اللہ کے حکموں کے ساتھ, اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے, آپ جیسے مرضی چلے جائیں گے اور ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جی. نہیں, جہاں یہ آیت پورے قرآن میں ایک آیت ہے جس کو رحمت کی آیت کہا گیا, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. آپ فرما دیجئے کہ اے بندو, اللہ کے بندو, جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ اسراف کیے, ظلم کر لیے, بہت گناہ کر لیے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم, کیونکہ وہ غفور اور رحیم ہے, بخش دے گا سارے گناہ. لیکن ایسے تھوڑی اگلی آیتیں پڑھی جو اس میں شرطیں لگا دی ہیں. اب یہ تو نہیں آپ جو مرضی کرتے جاؤ جی, جتنے مرضی جی وہ غفور الرحیم ہے, بخش دے گا. کہا تو ہے کہ میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ, سارے گناہ بخش دوں گا کیونکہ میں غفور اور رحیم ہوں. لیکن آگے کیا فرمایا, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ. ٹھیک ہے غلطیاں ہوگی, خطائیں ہوگی, جو بھی ہو گیا, جیسی بھی زندگی گزاری, اب فوراً پلٹ آؤ. بار بار پلٹنے والا کون ہوتا ہے؟ التائبون. وہ جو آیت ہے نا سورہ توبہ کی 112 نمبر آیت, التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون والآمرون بالمعروف والنہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر الصابرین. اچھا یہ صفتیں بتائی جا رہی ہیں, بار بار پلٹنے والے, توبہ کرنے والے, استغفار کرنے والے, اپنے آپ کو چیک کرنے والے کہ کوئی میں ایسے کام تو نہیں کر رہا جن کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا. میں وہی کام کر رہا ہوں جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. کیا میں اللہ کے حکموں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں؟ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ, اس کے صحیح فرما بردار بن جاؤ. اسلموا مسلمان سے نکلا ہے, مسلمان صحیح فرما بردار ہوتا ہے. وہ کہا گیا نا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ آیت آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ اللہ سے تقوی اختیار کرو جتنا کرنے کا حق ہے, اور تمہیں موت نہ آئے. دیکھو یہ پلیز موت کے بعد پھر کوئی موقع نہیں دیا جائے گا کہ پھر چلے جاؤ یار 2 سال اور لگا لو, شاید چلو تمہیں پھر چانس دیا جا رہا ہے. اللہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ ولا تموتن, مرنا نہ اس طرح کہ تم اللہ کہ تم میرے فرما بردار ہو. وہی بات, وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ, اس کے اسلام ہو جاؤ, اس کے فرما بردار بن جاؤ, اس کی باتوں پہ عمل کرنے والے بن جاؤ. من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون, اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہو. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم, یہ کہ احسن جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کی اتباع فرما برداری شروع کر دو. اللہ کہہ رہا ہے واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون, اس سے پہلے کہ تم پہ اچانک ہی عذاب آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. ہوتا ہے ایسا, کسی بندے کو پتہ ہے کہ اس نے کتنے دن جینا ہے, کب مرنا ہے, کیا ہونا ہے, اچانک نہیں موتیں آتی. اس سے پہلے کہ تم اچانک اس اپنے رب کے پاس چلے جاؤ اور پھر تمہیں پتہ بھی نہ ہو, اللہ تعالیٰ تمہارا اس سے پہلے میرے فرما بردار بن جاؤ, اس کتاب کی اتباع شروع کر دو, صحیح مسلمان ہو جاؤ, صحیح تقوی والے بن جاؤ. اور اسی آیت کے بعد فوراً طریقہ بھی بتا دیا, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, سارے مل کے اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, فرقوں میں نہ پڑو. کیا ہم نے اس کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے اس رسی کو؟ اور تو پتہ نہیں ہم نے کتنی رسیاں پکڑی ہوں گی, لیکن اس کو نہیں پکڑا. یہ میں آپ کو بتا دوں, اس کو اللہ نے کہا مضبوطی سے پکڑ لو, مل کے سارے پکڑ لو. اور حقیقت ہے یہ شمشاد بھائی آج پروگرام میں بتا رہے تھے کہ جانور ہیں, جانوروں سے بدتر ہیں وہ لوگ, اللہ کہہ رہا ہے جو عقل استعمال نہیں کرتے. یار عقل کام نہیں کرتی اپنے فائدے اور انسان کے لیے, دنیا کا فائدہ نقصان کے لیے کتنا عقل کام کرتی ہے کہ یار مجھے تو یہ ہونا چاہیے, مجھے ایسے کام کرنا چاہیے, مجھے ایسے کرنا چاہیے, ایسی دنیا کی ترقی کرنی چاہیے. حالانکہ یہ دنیا کی زندگی کیسی ہے, کتنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر میں انگلی ڈبو کے بتایا کہ یہ دنیا ہے. شمشاد بھائی آج بتا رہے تھے وہ جو سمندر چل رہا ہے وہ آخرت. یہ سمندر میں انگلی ڈبو کے بتا دیا کہ یہ دنیا ہے جو پانی انگلی پہ لگا رہ گیا, یہ دنیا ہے, اور وہ آخرت ہے, سارا سمندر جو چل رہا ہے, آخرت کی زندگی, نہ ختم ہونے والی زندگی.
تو کیا ہم اس کتاب سے استفادہ کر رہے ہیں؟ اسے پوچھ رہے ہیں جس کو رکھ کے سامنے ہمیں بلایا جائے گا اور فیصلے ہوں گے؟ کیا ہم اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. اور یہی وہ وجہ ہے، وہ زمانے میں مکرم تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اگر تارک قرآن ہے تو پھر ہم فرما بردار نہیں ہیں اللہ کے. اس شعر کا مطلب یہی بنتا ہے کہ وہ زمانے میں مکرم تھے اللہ کے فرما بردار بن کے، وہ زمانے میں مکرم تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو ہم تارک قرآن ہو کے خوار ہوئے. آج مسلمانوں کو پوچھ لو قرآن کا مقصد کیا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیا اسی باتیں ہو رہی، نہیں بتا سکتے. اللہ کہہ رہا ہے یہ شفا ہے سینوں کے اندر. انسان کا مرکز جو ہے نا یہ دل اور دماغ ہے. دماغ کا ڈائریکٹ تعلق دل سے ہے. ہر چیز کو دماغ یہ حکم دیتا ہے، دماغ اور دل یہ ایسے ہے. اسی کی بات کی گئی ہے، صدور یہی ہے سینے کے، یہ اس کا پورا کنیکشن ہے. اس کی ساری بیماریوں کا یہ علاج ہے. شفاء لما فی الصدور، ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اللہ کے فرما بردار مومن بن جائیں گے. مومن کون ہے؟ میں نے پچھلی دفعہ بھی آیت سنائی تھی، بڑی لمبی ہے، پھر وہ ہو جائے گی. وہ ان سے آیتیں پھر کہتے ہیں جس میں ساری باتیں گن کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون، نہیں یہی فرمایا کہ یہی سچے ہیں اور یہی مومن ہیں. اس کے آیت کے اینڈ میں پڑھوں گا تو بھی یاد آ جائے. تو یہ باتیں پوری قرآن کے اندر بتا دی گئی ہیں. قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے. قرآن کا ہمارے ساتھ تعلق ہونا چاہیے ایسے ہر وقت ہر لمحہ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے. اور اللہ سے جڑنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس قرآن کے. اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تدبر کرتے ہیں تو سمجھتے آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. اللہ سے آپ کی ڈائریکٹ رابطہ ہے، آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. تو یہ بات ہماری جا رہی ہے کہ انسانوں، ساری بنی نوع انسان اس کی مخاطب ہے. اور ساری بنی نوع انسانیت اگر عقل استعمال کرنا شروع کر دے تو دنیا جنت بن جائے گی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی حسد، کسی کو تکبر، کوئی ہر چیز ختم ہو جائے گی اگر عقل استعمال کرے. لیکن عقل نہیں استعمال کرتے. اور اللہ نے اسی لیے کہا کہ جو عقل نہیں استعمال کرتے اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے. اولئک هم الغافلون، یہ غافل رہیں گے ہدایت سے، ان کو کبھی ہدایت نہیں ملے گی. تو حضرات یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. آپ فرما دیجئے کہ اس پہ تو ہمیں خوش ہونا، ہمیں سب کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے ایسی ہدایت ہمارے پاس بھیج دی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کل بفضل اللہ و برحمتہ، کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک، اس میں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، اللہ کا فضل اور رحمت ہے. فلیفرحوا، ہمیں خوش ہونا چاہیے. ہوا خیر مما یجمعون، یہ جتنی دولت، جتنی بنگلے، جتنی عمارتیں، جو کچھ آپ جمع کریں گے سب سے بہتر ہے. کیونکہ اگر اس پہ آپ صحیح کریں گے، کوشش کریں گے، کاوش کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. اللہ کا ایک پیغام ہے، اللہ نے ایک حکم دیے ہیں، آپ ان کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تدبر و غور کرتے ہیں. اب دیکھیں نا وہ کتنی غصے والی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں. کیا ہمارے دلوں پہ تالے تو نہیں پڑے ہوئے کہیں جو ہم قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ کتنی بڑی یہ بات ہے. اور ان باتوں کو جب آپ سمجھ جائیں گے نا، دیکھیں گے، تو آپ کو یہ بھی لگے گا کہ جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں نا جی آپ قرآن نہ پڑھیں، آپ ترجمے سے نہ پڑھیں، آپ گمراہ ہو جائیں گے، غلط کہہ رہے ہیں. قرآن نہیں ایسا کہہ رہا ہے. قرآن تو ہر انسان کو مخاطب کر رہا ہے. قرآن ہر انسان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، بلکہ انسانیت ہی اس کے مخاطب ہے، انسان ہی اس قرآن کا مخاطب ہے. ہر بندے سے پوچھا جائے گا کلہم آتیہ یوم القیامہ فردا. اللہ نے فرمایا کہ اکیلا بندہ آئے گا انڈیویجول طور پہ اللہ کے سامنے، اکیلا کھڑا ہوگا، اکیلا. اللہ پوچھے گا، ہمیں قرآن رکھا جائے گا، بتایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ کیا تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی؟ تو اگر آیتیں آئی تھی تو پھر ان کے ساتھ کیا کیا تم نے، کیا تمہارا رویہ تھا ان آیتوں کے ساتھ؟ اللہ پوچھے گا. تم نے ان کو بلا دیا نا، کذالک الیوم تنسی، آج میں نے تمہیں بلا دیا. جاؤ. جس کو اللہ بلا دے گا پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ کذالک نجزی من اسرف، اس کی جزا سزا یہی ہے جو اسراف، حد سے گزرے.
والدین کی خدمت نہ کرو، والدین کی بات نہ مانو، بڑوں کی بات نہ مانو، استادوں کی بات نہ مانو، تو یہ اسراف ہے. لیکن اس رب کی بات نہ ماننی جو کائنات کا رب ہے، پالنے والا ہے تمہیں، ایک بوند سے لے کے قطرے سے لے کے آخر تک تمہیں پالنے والا جو ہے نا وہ رب ہے، اس کی نہ ماننا کتنا بڑا اسراف ہے. کذالک نجزی من اسرف، اس کی سزا یہی ہے جو حد سے گزرے گے، اسراف کرے. وَلَمْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِ رَبِّي وَلَا عَذَابَ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، جو میری آیتوں پہ ایمان ہی نہ لائے گے. ایمان لانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایمان بس کہہ دیا ایمان ہو گیا. میرا ایمان ہے کہ میں محنت کروں گا تو مجھے پیسے ملیں گے، میرا ایمان ہے کہ جی میں اپنے آپ کو کھپاؤں گا تو مجھے یہ ملے گا، جی میرا ایمان ہے کہ میں اس پہ ایمان لے گا، بس یہ پڑا رہے یہ جانے وہ جانے، میں تو اس کو نہ کھولتا ہوں، نہ دیکھتا ہوں، نہ اس کو پڑھتا ہوں، نہ تدبر کرتا ہوں، نہ غور کرتا ہوں، نہ فکر کرتا ہوں. تو یہ ایمان ہوا. وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جو اللہ کی آیتوں پہ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا. وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، شدید اور ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا. کیوں بھائی؟ اندھیرے میں رکھا ہوا ہے، پیپر آؤٹ نہیں ہوا ہے، بتایا نہیں ہے، توبہ کی توفیق نہیں دی ہے، توبہ کا نہیں دیا ہوا ہے کہ کہا نہیں کہ جتنے گناہ ہیں معاف کر دیے جائیں گے. ابھی سے توبہ ہو جاؤ، ابھی سے توبہ ہو کے اپنے آپ کو بدل دو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، کتنی عظیم ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون. آگے پھر آتے پڑھتے جائیں، آپ ہوش کھلیں گے کہ پھر کس طرح اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. آپ پڑھے جا کے یہ قرآن کو کھولا کرے، قرآن کو دیکھا کرے، قرآن کی آیتوں کو پڑھا کرے تو سمجھ آتی ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ کافی ہے ہماری نجات کے لیے. لیکن اگر اس پہ ہم غور و فکر کریں، اگر اس کتاب پہ تدبر کریں، اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال بہ صدقہ، جس نے اس کی بات کی اس نے سچ کہا. من حکم بہ عدلا، جس نے اس کے مطابق فیصلے کیے اس نے عدل کیا. من دعا علیہ ہدی الی صراط مستقیم، جس نے اس کی دعوت لے کے اٹھا وہ خود صراط مستقیم پہ ہو گیا. جو اس کی دعوت لے کے کھڑا ہو گیا، لوگوں کو یہ قرآن سنانے لگ گیا، قرآن کی آیتیں سنانے لگ گیا، قرآن کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنے لگا، تو سمجھ لو کہ وہ خود صراط مستقیم پہ ہو گیا. دیکھیں کتنی بڑی بشارت ہے یہ آپ آئے ہیں. پتہ ہے یہاں آنے کی کتنی بشارت دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ما اجتمع قوم یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عنده، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ایسی محفل لوگ اکٹھے نہیں ہوتے جب جمع ہوں اور اللہ کی کتاب کی بات کی جائے. تلاوت کا معنی ہوتا ہے پیچھا کرنا، سمجھنا. تلاوت کا معنی صرف پڑھنا نہیں ہے. آپ جا کے دیکھ لیں گوگل پہ، ڈکشنری میں دیکھ لیں کہ تلاوت کا معنی صرف ہل ہل کے پڑھنا نہیں ہے. تلاوت کا مطلب ہے سمجھ کے پڑھنا. ما اجتماع قوم، کہیں کتنے بھی لوگ اکٹھے ہوں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، یعنی سمجھ کے پڑھیں اس کو، تو ان کو رحمت گھیر لیتی ہے. ایسے فرشتے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ڈانپ لیتی ہے. اور ایسی محفلوں کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ملائکہ اعلیٰ میں کہتا ہے کہ یہ دیکھو میرے بندے کچھ میرا ذکر کر رہے ہیں. یعنی اتنے لوگ بالکل بیکار ہیں جن کو پرواہ کوئی نہیں ہے. ہم نے پتہ کتنے لوگوں کو بلایا ہے آج، کتنے لوگوں تک میں نے فون کیا، کتنے لوگوں کو کہا ہے. وہ ایسے سمجھتے کہ یار پتہ نہیں کوئی ٹائم نہیں جی، فارغ کدھر ہے، ٹائم کدھر ہے. تو حضرات سوچنے کا مقام ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے. تو یہ آیتیں جو ہمیں نا جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. یہ پوری بنی نوع انسانیت کے لیے قرآن اترا ہے. اور ہمیشہ چاہے آج کے کروڑوں سال بعد بھی انسان جہاں پہ ہوں گے نا، ان کی رہنمائی یہی قرآن کرے گا. یہی قرآن ان کے لیے کافی ہوگا، یہ ساری انسانیت کے لیے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا. قرآن کہہ رہا ہے کہ انسانوں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف ایک دلیل آ گئی ہے اور بڑی روشنی آ گئی ہے، نور مبینہ. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، وہی بات تصموا باللہ، جو ایمان لے آئیں گے
اللہ پہ اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إلى صراط مستقيم. وہ اللہ کی رحمت اور فضل میں داخل ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم دکھائے گا اس کتاب کے لیے. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس قرآن کے ساتھ جڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم ضرور اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہم کوشش کریں اللہ کہ نہیں. اللہ تو تم ایک قدم چلو نا تو اللہ 2 قدم 4 قدم 10 قدم چلتا ہے. آپ ایک کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھول دے گا جڑنے کے لیے. اس کے لیے بارک اللہ علیکم فی القرآن العظیم. نفعنی و ایاکم بآیاتہ و ذکر